السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. جی ہاں, ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. معذرت خواہ ہوں کہ ناول کی جو 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا تسلسل تھا وہ برقرار نہیں رکھ سکی ہوں. وجہ جو ہے وہ کچھ مصروفیت ہے, کچھ گلے کی خرابی ہے, اور کچھ جو ہے وہ ماحول سب سے بڑی وجہ ہے. مجھے صرف رات میں وقت ملتا ہے ریکارڈنگ کرنے کا, تو میں ایک ہی وقت میں 2 ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کرتی کہ اس سے گلا جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتا ہے. اگر میں ایک ایپیسوڈ دن میں کر لوں اور ایک رات میں کر لوں تو اس سے مجھے آسانی رہتی ہے. لیکن فی الحال میں جس ماحول میں ہوں, گاؤں میں ہوں, تو یہاں جو ہے وہ دن کے وقت میں بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے بھی خاموشی نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے میں دن میں ریکارڈنگ نہیں کر پاتی اور رات میں پھر ایک ہی ایپیسوڈ ریکارڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر سکوں, لیکن جب تک میں گاؤں میں ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. پڑھتے ہیں کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. تو کہانی کا نام ہے دستے کوزہ گر. مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 15. اور اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. جعفر بھائی کا فون اس کے کمرے کی انٹر کام پر آیا تھا, بلکہ فون کیا آیا تھا, ایک میسج چھوڑا تھا کہ وہ اسے 1 گھنٹے بعد پک کریں گے. وہ تیار رہے, اور وہ محض 10 منٹ میں تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی, جبکہ جعفر بھائی کو آنے میں 2 گھنٹے لگ گئے تھے. وہ باہر آ کر ان کی گاڑی میں بیٹھی تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں کی. بس اتنا کہا. کام اتنا تھا کہ آفس سے نکل ہی نہیں سکا. نمل صرف سر ہلا کر رہ گئی. وہ ان پر کسی قسم کی دھونس جمانے کا حق نہیں رکھتی تھی. اور پھر اس وقت اس کے ذہن میں گلفام سے ملنے کے خیال سے اتنی گھبراہٹ اور اشتیاق سوار تھا کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی. پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا. پتہ نہیں نمل کو اس سے مل کر خوشی ہوگی یا مایوسی. پتہ نہیں وہ ایک ملاقات میں اس کا صحیح تجزیہ کر بھی سکے گی یا نہیں. اور اگر وہ اسے رومیلا کے لیے مناسب نہیں لگا تو کیا وہ ابرار بھائی کو قائل کر سکے گی اس رشتے کی مخالفت میں؟ اور اگر نہیں کر سکی تو کیا اس طرح وہ رومیلا کو مزید پریشان نہیں کر دے گی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ اتنی دور جا کر اپنی زندگی شروع کرنے والی ہے جو نمل کو اس کے لیے پسند ہی نہیں آیا؟ اس کا ذہن انہی سوالوں کی آماج کا بنا رہا, اور وہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک شاندار سے آفس کی بلڈنگ میں آ کھڑے ہوئے. نمل ستائشی انداز میں جدید طرز کی عمارت کو دیکھتی جعفر بھائی کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو گئی. ڈائریکٹر گلفام پچھلے 4 سال سے یہاں ہے, اس کی نظروں میں پسندیدگی دیکھ کر جعفر بھائی نے بتایا تو نمل صرف سر ہلا کر رہ گئی. ایک فلور پر پہنچ کر ریسیپشن پر جعفر بھائی نے مسٹر فیم کا نام لیا تو وہ لڑکی ان کا نام پوچھ کر انٹر کام پر اندر اطلاع دینے لگی. مسٹر فیم؟ نمل نے تعجب سے دہرایا. ہاں تو کیا ہوا؟ مجھے بھی آئس میں جیلی کہا جاتا ہے, جعفر بھائی نے اطمینان سے کہا. پھر وضاحت کرتے ہوئے بولے, یہ اسلامی نام ان لوگوں کے منہ سے نہیں نکلتے, اس لیے بجائے اس کے کہ وہ لوگ ہمارا نام بگاڑ دیں ہم خود ہی اپنے نام میں ترمیم کر لیتے ہیں. اور گلفام تو یہاں بہت عرصے سے رہ رہا ہے, اس کا اصلی نام تو صرف اس کے ڈاکومنٹس میں رہ گیا ہوگا, ورنہ اسے خود بھی یاد نہیں ہوگا. نمل صرف سر ہلا کر رہ گئی. اس لڑکی کی اجازت ملنے پر وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے. عمارت کی طرح آفس بھی اندر سے شاندار تھا. ایک بڑی سی گلاس ٹیبل کے پیچھے ڈارک کلر کے سوٹ میں ایک نہایت جاذب نظر اور باوقار سا شخص تشریف فرما تھا, اور میز کی ایک جانب رکھے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا. ان کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ ریوالونگ چیئر ان کی جانب گھماتا ان کی طرف متوجہ ہو گیا. السلام علیکم. اس نے سلام کرنے میں پہل کی تو جعفر بھائی اور نمل نے ایک ساتھ اسے جواب دیا, اور اس کے اشارہ کرنے پر رکھی آرام دہ کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے. یہ ہے رومیلا کی وہ کزن جس کے بارے میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا کہ کسی کام سے پاکستان سے آئی تھی, تو اس نے سوچا تم سے بھی مل لیں. جعفر بھائی کیونکہ پہلے ہی اس سے مل چکے تھے اس لیے انہوں نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا. اچھا, جو وہ انہوں نے ایسا سوچا. رومیلا سے نہ سے ہی اس کی کزن سے ہی ملاقات ہو گئی, اس نے خوش دلی سے نمل کو دیکھتے ہوئے کہا. عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہونے کے باعث اس کا لہجہ تھوڑا انگریزی انداز لیے ہوئے تھا, پھر بھی اسے اردو میں بات کرتا دیکھ کر نمل پر ایک خوشگوار تاثر پڑا تھا. وہ بہت جلد بغیر کسی جھجک کے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگی. خود اس کا انداز اتنا شائستہ تھا کہ نمل بڑی بے تکلفی سے کچھ ذاتی قسم کے سوال بھی پوچھ بیٹھی. آپ نے تو رومیلا کو دیکھا نہیں, پھر اس سے شادی کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ اس کی بات پر گلفام بھرپور انداز میں مسکرا دیا. آپ سوچ رہی ہوں گی اتنے سالوں سے میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں جس کا ماحول بے باکی کی حد تک آزاد ہے. یہاں رہ کر میری سوچ اتنی مشرقی کیسے رہ سکتی ہے کہ والدین کی پسند پر سر جھکا دوں؟
نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آج کل تو پاکستان میں بھی ایسے شادیاں نہیں ہوتی۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی، کبھی آپ کو اسے دیکھنے کی خواہش نہیں ہوئی؟ نمل نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ میرے بابا نے اسے دیکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھی ہے، تو بس پھر دیکھنے کی کیا ضرورت رہ گئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے سادگی سے کہا۔ نمل کو اس کا جواب کافی پسند آیا، بلکہ مجموعی طور پر وہ شخص ہی نمل کو بہت اچھا لگا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے جو شک و شبہات اس کے دل میں تھے وہ بہت حد تک کم ہو گئے تھے۔ ختم اس لیے نہیں ہوئے کہ جب تک لڑکی بیاہ کر اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے نہ لگے، گھر والوں کے ابہام ختم نہیں ہوتے۔ لیکن رومیلا کے پاس تو ایسا کوئی دلاسا نہیں ہے، اس کے گھر والوں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی کوئی تصویر نہیں ہے کیا؟ آخر اتنا تو اس بیچاری کا حق بنتا ہے نا۔ یہ سوال مجھ سے جعفر بھائی نے بھی پوچھا تھا، آپ یقین نہیں کریں گی، میرے پاس واقعی اپنی کوئی تصویر نہیں ہے۔ تصویر کھنچوانے کا شوق ہی نہیں ہے، نہ ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پہلے جعفر بھائی کو دیکھا، پھر نمل کو دیکھتے ہوئے تفصیل سے بولا۔ نمل صرف دل میں سوچ کر رہ گئی، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس کے پاس کیمرے والا موبائل تھا، لیکن یہاں اس کی سم ہی نہیں چل رہی تھی، اس لیے اس نے موبائل بھی ساتھ نہیں رکھا۔ پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی اور بڑی آس سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تصویر کھینچنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ میرا ای میل ایڈریس لے لیں، آپ صرف کوئی ایک تصویر مجھے میل کر دیجیے گا، میں رومیلا کو دکھا دوں گی۔ میرے لیے تصویر کھنچوانا واقعی بہت مشکل ہے، میں وعدہ نہیں کر رہا، البتہ کوشش کر لوں گا۔ ویسے بھی شادی میں دن ہی کتنے ہیں، 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا، اب اگر وہ مجھے دیکھ بھی لے گی تو کیا فیصلہ کر پائے گی؟ وہ ایسا کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اسی لیے آخری جملہ قدرے شوخی سے بولا۔ کیا پتہ مجھے دیکھ کر اسے مایوسی ہو، اب جتنے دن بچے ہیں اسے خوش فہمی میں مبتلا اور خوش رہنے دیں۔ اس کی بات پر نمل کے ساتھ ساتھ جعفر بھائی بھی مسکرا دیے، مگر اس کے اتنا ٹالنے کے باوجود نمل ٹلی نہیں اور ایک بار پھر اس کی طرح مذاق کی آڑ میں بولی، کیا پتہ وہ خوش فہمی کی بجائے غلط فہمی میں مبتلا ہو جو آپ کی تصویر دیکھ کر دور ہو جائے۔ میں اپنا ای میل ایڈریس لکھ رہی ہوں، آپ پلیز اپنی صرف ایک تصویر بھیج دیں، بھلے ہی پاسپورٹ سائز بھیج دیں۔ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اپنے ساتھ ہی لے جاتی، مگر میرا دوبارہ آنا بہت ہی مشکل ہے اور شاید آپ بھی نہ آ سکیں، اس لیے پلیز آپ مجھے میل کر دیجیے گا۔ نمل نے التجائیہ انداز میں کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھے پین ہولڈر میں سے ایک پین نکالا اور چھوٹے چھوٹے پیپرز پر مشتمل ایک سٹینڈ میں سے ایک چھوٹی سی چٹ نکالی اور اپنا ای میل ایڈریس لکھنے لگی۔ جعفر بھائی اور گلفام اس دوران مکمل طور پر خاموش رہے۔ نمل نے لکھنے کے بعد کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی اکلوتی سالی کی دلی خواہش ہے، پلیز اسے رد مت کیجیے گا۔ وہ کچھ دیر تو نمل کو دیکھتا رہا، پھر کاغذ لے کر مسکراتے ہوئے اس نے اوکے کہہ دیا۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر نمل اور جعفر بھائی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئے۔ وہ پہلے ہی کافی اور سنیکس پیش کر چکا تھا، اس لیے اس نے بھی مزید بیٹھنے کو نہیں کہا۔ البتہ گاڑی میں بیٹھتے ہی جعفر بھائی نے جس طرح مسکرا کر خوش دلی سے پوچھا، اور پھر کیسا لگا گلفام؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ اس کی طرف سے کسی مثبت جواب کے یقین میں ہے۔ گو کہ وہ نمل کو کافی پسند آیا تھا، لیکن فوری طور پر اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال پوچھ بیٹھی، جعفر بھائی، کیا کسی طرح یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ گلفام بھائی کے سرکل میں کون کون ہے؟ میرا مطلب ہے یہ جاننا بھی تو بہت ضروری ہے کہ ان کی سوشل لائف کیسی ہے۔ جعفر بھائی ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ نمل اپنے یہاں آنے پر پچھتاوے کا اظہار کرے گی اور کہے گی کہ آپ نے ابرار بھائی کو بالکل صحیح مشورہ دیا تھا، میں نے بلا وجہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو پریشان کیا وغیرہ، مگر یہاں تو اس کے سوال سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ابھی تک اس کے ذہن میں کشمکش چل رہی ہے، اس لیے وہ قدرے چڑھ کر بولے، اب بھلا یہ سب کیسے پتہ چل سکتا ہے نمل، اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی سوشل لائف کیسی ہے؟ یہاں اس ملک کی آزاد فضاؤں میں ایسی بہت ساری باتوں کو اپنانا پڑتا ہے جنہیں پاکستان میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ باتیں پاکستان سے چند دنوں کے لیے آنے والے نہیں سمجھتے، یہ صرف یہاں رہ کر سمجھ میں آتی ہیں۔ نمل کو ان کی منطق بڑی ناگوار گزری تھی، مگر وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہے تھے کہ وہ انہیں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ تبھی رسانیت سے بولی، کون یہاں کیسے رہتے ہیں اور یہاں کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ میرا درد سر ہے بھی نہیں، مجھے صرف اپنی کزن کی فکر ہے، یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ گلفام یہاں شادی شدہ نکلا یا بغیر شادی کے ہی اس کی کوئی گرل فرینڈ ہوئی اور اگر وہ یہاں کے کلچر کے مطابق اس کے ساتھ رہتا ہو تو… نمل کا لہجہ آخری جملے تک کھردرا ہو گیا تو جعفر بھائی بھی ٹھنڈے پڑتے ہوئے کہنے لگے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کیسے پتہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے آفس میں میرا کوئی جاننے والا نہیں جس کے ذریعے میں ساری انفارمیشن نکلوا لوں۔ ایسے ہی کسی سے پوچھنے کھڑا ہو جاؤں تو وہ کچھ بتائے گا نہیں، بلکہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا جو بتا سکے۔
دیکھنے اور بات کرنے میں وہ ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا انسان لگ رہا ہے۔ آگے لڑکی کا اپنا نصیب بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں ارینج میرج بلکہ لو میرج میں بھی دھوکے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو سب کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اتنی بڑی فرم میں اتنی بڑی پوسٹ پر ہے، یقیناً ذہین اور محنتی بھی ہوگا۔ یہ کوئی پاکستان نہیں ہے جہاں سفارش سے سب کچھ مل جائے، یہاں جان مارنی پڑتی ہے اتنا کچھ اچیو کرنے میں۔ نمل کو ان کا ہر بات میں پاکستان سے موازنہ کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ لیکن اسے خاموش دیکھ کر وہ خود ہی تھوڑی دیر بعد قدرے بہتر لہجے میں بولے، کیا تم اب بھی مطمئن نہیں ہو اس رشتے سے؟ ان کے سوال پر وہ خود سوچ میں پڑ گئی۔ گلفام بلا شک و شبہ اسے پسند آیا تھا، لیکن کہیں کوئی چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ لیکن وہ کیا چیز تھی یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گویا تم ابرار سے یہ کہنے والی ہو کہ یہ شادی روک دی جائے، جعفر بھائی نے اس کی خاموشی کا مطلب اخذ کرتے ہوئے کہا تو نمل چونک گئی۔ یہ میں نے کب کہا؟ I am not stupid, I can understand۔ جعفر بھائی نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے موڑ کاٹا۔ اب ایک بار پھر نمل کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے، تو وہ خود ہی کہنے لگے، یہ شادی بہت جلدی میں طے پا گئی ہے، فوراً ہی رشتہ طے کر کے فوراً ہی تاریخ رکھ دی، وہ بھی 1 مہینے بعد کی۔ ورنہ میں نے تو ابرار سے کہا تھا کہ تم ایک دفعہ خود آ کر مل لو، اگر کل کلاں کچھ ہو گیا تو میں مشکل میں آ جاؤں گا اور مجھے الزام دو گے۔ لیکن ابرار کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا تھا وہ مرزا صاحب کو بھی زیادہ نہیں جانتا، صرف کاروباری واقفیت ہے۔ اس نے ان کے منہ سے ان کے بیٹے کی بہت تعریفیں سنی تھی، تو جب انہوں نے رشتے کی بات کی ابرار اسی وقت رضامند ہو گیا تھا۔ مجھے بھی اس نے بس رسمی سا فون کیا تھا، بس ایک بار جا کر گلفام کو دیکھ لینے کے لیے۔ میں گیا، مجھے وہ کافی اچھا لگا، میں نے ابرار کو فون کر کے بتا دیا اور اس نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ اگر بغیر کسی ٹھوس وجہ کے تم ابرار سے انکار کرنے کو کہو گی تو وہ منع کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی خامی تم نے ایسی دیکھی ہو تو ضرور ابرار غور کرتا، مگر مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی میرا کیا مطلب ہے، جعفر بھائی کہتے چلے گئے۔ نمل بڑے دھیان سے انہیں سنتی رہی، پھر بہت ٹھہر ٹھہر کر بولی، گلفام بھائی واقعی اچھے ہیں، میرا وہاں جا کر انکار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نمل نے واضح طور پر جعفر بھائی کے چہرے پر اطمینان اترتے دیکھا تھا۔ واقعی ابرار بھائی ان پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال چکے تھے۔ اب اگر نمل واپس جا کر گلفام کے بارے میں کوئی منفی بات کہتی تو الزام تو سارا جعفر بھائی پر ہی آنا تھا کہ شادی میں اتنا کم وقت رہ گیا اور ابرار بھائی کو انکار کرنا پڑا۔ اور پھر واقعی اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ تو نہیں تھی، وہ بھی رومیلا کی طرح بس دل نہیں مان رہا نہیں کہہ سکتی تھی، خاص طور پر رومیلا کے سامنے جو صرف اس کی رائے کی منتظر تھی۔ چنانچہ اس نے ابھی سے اپنا ذہن تیار کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، تاکہ رومیلا کے سامنے وہ بالکل مطمئن چہرے کے ساتھ جا سکے۔ اور یہ سب کرنے میں اسے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ ہوٹل واپس آ کر شام تک ہی وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی، بلکہ رومیلا کو چھیڑنے کے طریقے بھی سوچ لیے تھے۔ جعفر بھائی کہہ گئے تھے کہ وہی اسے ایئرپورٹ چھوڑ دیں گے، لہٰذا وہ اس طرف سے بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ جعفر بھائی نے واقعی اس کی بہت مدد کی تھی، ورنہ یہاں آتے ہی فوری طور پر تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ رات میں ایئرپورٹ پر ان سے الوداع ہوتے ہوئے اس نے بڑے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں کر کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ سمرین بھابھی سے بھی میں نے جو کچھ کہا شاید وہ سب اسی پریشانی میں کہا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا، مگر مجھے ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ میری طرف سے ان سے شرمندگی کا اظہار کر دیجیے گا، میں انہیں فون کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ نمل کے مشکور لہجے پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے رہے، پھر بڑے عجیب سے انداز میں بولے، پاکستان ذرا ذہنی طور پر تیار ہو کر جانا، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں لوگوں کا شدید رد عمل دیکھنے کو ملے۔ کیا مطلب؟ نمل سمجھی نہیں، تو وہ گردن ہلاتے ہوئے ایسے ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو جو کہنا ہے وہ کن الفاظ میں کہیں۔ آپ ابرار کا فون آیا تھا، وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ نمل یکٹک سوالیہ انداز میں انہیں دیکھی گئی۔ سمرین نے ابرار کو کیا کہا تھا اور تمہارے لیے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، تو آبویسلی ابرار بہت زیادہ بھڑک اٹھا ہے۔ مجھے بھی اس نے فون پر کافی کچھ سنا دیا۔ کیا کہا آپ کو؟ نمل کو شاک پہنچا تھا، سمرین کی زبان کتنی خراب تھی وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ابرار بھائی سے کیا کہہ دیا۔ وہ چھوڑو، لیکن اسے تمہارے یہاں محض گلفام سے ملنے آنے پر سخت غصہ ہے، وہ پہلو تہی کرتے ہوئے بولے تو نمل اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ اتنا کچھ غلط نہیں کہا، اس نے غلطی تو میری واقعی ہے کہ میں نے سوچا جیسے میری سوچ ہے ایسے ہی دوسروں کی بھی ہوگی۔ اس نے وہی پوچھا تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر کیوں لے کر گیا جب میں گھر پر اکیلا تھا۔ نمل ششدر سی انہیں دیکھی گئی، کیسی کاٹ تھی اس ایک سوال میں۔
جب یہ سوال اس کے سامنے دہرایا جائے گا تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تم فلائٹ میں بیٹھ چکی تھی، اب میں ابرار کو کیا بتاتا کہ میری بیوی کی نائٹ ڈیوٹی ہے اور اتنی رات گئے تمہیں ایئرپورٹ سے پک کر کے کسی ہوٹل میں چھوڑ آتا۔ اگر سمرین نے وہ سب نہ کہا ہوتا اور تم خود جانے کی خواہش ظاہر نہ کرتی تو میں اب بھی تمہیں ہوٹل نہ بھیجتا۔ جعفر بھائی وضاحت دینے والے انداز میں بولے، وہ تو جیسے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی۔ تمہاری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، تمہیں اب جانا چاہیے۔ جعفر بھائی نے اسے چونکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ انہیں اللہ حافظ کہے بغیر مشینی انداز میں جانے کے لیے مڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ کتنا بڑا الزام تھا جو اس پر لگ گیا تھا۔ ابرار بھائی کس قدر غصے میں ہوں گے اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ اگر اس کا فون کام کر رہا ہوتا تو وہ اسے لتاڑ کر رکھ دیتے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بھڑاس جعفر بھائی پر نکالی تھی، لیکن اسے یقین تھا انہوں نے صرف اتنے پر ہی بس نہیں کیا ہوگا بلکہ عظمت خلیل کو بھی فون کھڑکا دیا ہوگا، جس کے بعد عظمت خلیل نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر کی ساری کھولن رشیدہ بیگم پر الٹ دی ہوگی۔ رشیدہ بیگم کا خیال آتے ہی وہ ایسے تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھنے لگی جیسے اس کے تیز چلنے سے جہاز بھی اسے تیزی سے اس کی ماں کے پاس پہنچا دے گا، اور پھر سارے راستے اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلتے رہے۔ وہ اچھی خاصی تھکی ہوئی تھی، پھر بھی اتنے لمبے سفر میں وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی سو نہیں سکی۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی، اللہ تعالیٰ پلیز ابو امی کو کچھ نہ کہیں، اے میرے پروردگار میری ماں کو میری وجہ سے کچھ سہنا نہ پڑے، بس کچھ ایسا کر دے کہ وہ کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں اور میری ماں ان کے عطاب کا نشانہ بننے سے بچ جائے۔ یہ دعا مانگتے مانگتے اس کی پلکیں تک بھیگ گئی تھی مگر زبان خشک نہیں ہوئی تھی۔ خرم بڑی شدت سے اپنے والدین کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ مسز فرقان کو نمل ضرور پسند آ جائے گی، ایک تو اس لیے کہ اس نے ان کے سامنے اپنی بے تحاشا پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا اور وہ بیٹے کی کسی خواہش کو رد نہیں کرتے تھے، دوسرے یہ کہ نمل واقعی ایسی تھی کہ اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا جائے۔ اس کے صرف نین نقش خوبصورت نہیں تھے بلکہ اس کے چہرے میں بلا کی کشش تھی کہ دیکھنے والا خود کو اس کی جانب کھنچتا ہوا محسوس کرے۔ اس لیے اپنے والدین کی طرف سے تو وہ کافی حد تک بے فکر تھا، البتہ اسے نمل کے گھر والوں کا جواب جاننے کی جلدی تھی اور اس سے بھی زیادہ خود نمل کا رد عمل کے متعلق سوچ سوچ کر وہ متجسس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں رومیلا نے کن الفاظ میں خرم کی بات اس تک پہنچائی ہوگی۔ وہ سب سن کر اگر نمل نے یقین نہیں بھی کیا ہوگا تو بھی اب اس کے والدین کو اپنے گھر دیکھ کر وہ اس کی باتوں پر ایمان ضرور لے آئی ہوگی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ خود بھی ساتھ چلا جائے اور نمل کے تاثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر ایک تو فرقان حسن اور مسز فرقان نے اسے چلنے کے لیے کہا ہی نہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ خود ہی ڈھیٹ بن کر کہتا، مسز فرقان نے اپنے بولنے کی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے خود ہی اس پر باور کرا دیا کہ اس کا فی الحال جانا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اتنی بے چین ہو رہی ہوں کہ دل چاہ رہا ہے انگوٹھی بھی ساتھ ہی لے جاؤں اور خود ہی پہنا بھی دوں، کیونکہ خرم کا تو اس وقت جانا کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں۔ ایک تو ہم ابھی لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں اور تمہارے ڈیڈ نے انہیں کھل کر بتایا بھی نہیں کہ ہم کس مقصد سے آ رہے ہیں۔ نمل کو تو بے شک تم بتا دو گے مگر نمل سے کہنا بھی گھر میں ذکر نہ کرے، ہو سکتا ہے ہمارے ارادے کا پتہ چلنے پر وہ غیر ضروری تواضع اور تکلفات میں پڑ جائیں، بلکہ عین ممکن ہے وہ ہمیں پھر کسی دن کے لیے ٹال دیں، جبکہ مجھے تو آج اور ابھی جانا ہے۔ ان کے جوش و خروش کو ظاہر کرتی لمبی سی تقریر سن کر خرم نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے خرم صبر نہ کر سکا اور عین ان کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر کچھ بات بنی ڈیڈ؟ خرم کی اتنی بے قراری پر وہ دونوں معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے۔ بتائیں نا، خرم چڑ گیا تھا ان کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتے ہوئے۔ بھائی کیا بتائیں، اپنی بات ان کے آگے رکھ کر آ گئے ہیں، اب کچھ دن تو لگیں گے نا انہیں سوچنے میں۔ بیٹی اتنی بھاری تو کسی پر بھی نہیں ہوتی کہ سنتے ہی ہاں کر دیں، اور اگر زیادہ غور و فکر کرنے والے لوگ ہوئے تو مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ فرقان حسن نے ایک جاندار قہقہا لگانے کے بعد کہا تو خرم صرف انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ دونوں جس قدر خوش نظر آ رہے تھے اس سے اتنا تو ظاہر تھا کہ وہاں جا کر انہیں مایوسی نہیں ہوئی۔ پھر بھی خرم نے ان کے چھیڑنے کی پرواہ کیے بغیر دو ٹوک پوچھ لیا، اور نمل کیسی لگی آپ دونوں کو؟ اب کی بار وہ دونوں جواب دینے کی بجائے اسے گھورنے کے انداز میں دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ خرم کچھ ٹھٹک سا گیا۔ فرض کرو اگر ہم کہہ دیں کہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ مسز فرقان نے تھوڑا ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ جی؟ خرم کی سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دے۔ اسے پریشان دیکھ کر مسز فرقان کھلکھلا کر ہنستی اور کہنے لگی، اتنا ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری پسند یقیناً اچھی ہی ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نمل سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ گھر پر ہی نہیں تھی۔ کیا تم نے اسے بتایا نہیں تھا ہماری آمد کے متعلق؟ ہاں وہ… ابھی خرم سوچ ہی رہا تھا کیا جواب دے کہ فرقان حسن بول پڑے۔ بتایا بھی ہوتا تو بھی نمل شاید نہ رکتی، اس کے گھر کا ماحول کافی پوزیسو ہے،
مجھے تو جیسے ہی عظمت خلیل کی ذہنیت کا اندازہ ہوا، میں نے فوراً اس رشتے کو تمہاری یک طرفہ پسند ظاہر کر دیا۔ یہ کہ اگر فرقان حسن نے نمل کے گھر پر ہوئی تمام گفتگو کا احوال خرم کو سنا دیا اور آخر میں کہنے لگے، نمل نے تمہارا کوئی ذکر نہیں کیا ہے گھر میں، اور مجھے لگتا ہے عظمت خلیل اس معاملے میں اس کی رائے کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیں گے، حالانکہ انہوں نے کہا تو ہے کہ سب سے مشورہ کروں گا، مگر جو تاثرات میں نے ان کے چہرے پر دیکھے ہیں اسے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا۔ فرقان حسن کا مشاہدہ کافی اچھا تھا، اور کیوں نہ ہوتا اتنا بزنس چلا رہے تھے، طرح طرح کے لوگوں سے ملتے تھے۔ خرم ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا تو وہ اسے سنجیدہ دیکھ کر ماحول خوشگوار بناتے ہوئے کہنے لگے، نمل کو متاثر کر لینا کافی نہیں ہے، عظمت خلیل کا دل تمہیں الگ جیتنا ہوگا۔ گھر میں اپنا حلیہ ہر وقت اچھا رکھا کرو، ہو سکتا ہے وہ بھی ہماری طرح بغیر بتائے چھاپا مار دیں۔ ان کے شوخ انداز پر خرم خود کو مطمئن ظاہر کرنے کے لیے زبردستی مسکرا دیا۔ اصل میں وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ عظمت خلیل کا نمل کی رائے لینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہ لینا۔ عظمت خلیل کا فوری طور پر اس رشتے کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک طرح سے ان کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ نمل کے لیے آئے رشتوں پر غور و خوض کرتے اور پھر ان کے پیچھے معلومات کراتے پھرتے۔ انہیں ہزار کام تھے جو ان کی نظر میں نمل کی شادی سے زیادہ اہم تھے۔ نمل کی شادی کا کیا تھا، وہ تو کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ البتہ رشیدہ بیگم کو کافی تجسس تھا کہ عظمت خلیل نے اس رشتے کے متعلق کیا سوچا ہے، حالانکہ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ عظمت خلیل نے فی الحال اس پروپوزل پر غور بھی نہیں کیا ہوگا، مگر پھر بھی انہیں بے چینی سی ہو رہی تھی۔ ایک تو ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹی کے لیے پھیلایا گیا ہر دستے سوال ان کے لیے اہم تھا، دوسرے یہ کہ انہوں نے نمل کے منہ سے خرم کا ذکر سنا تھا، حالانکہ نمل نے ہمیشہ اس کی برائی میں بات کی تھی، مگر رشیدہ بیگم کے دل میں خرم کے لیے کوئی میل نہیں تھا۔ وہ تو نمل کے غصے کو بھی اس کا جذباتی پن کہتی تھی۔ وہ خرم کی بہت ساری باتوں سے واقف نہیں تھی، جیسے کہ دوستوں کے ساتھ نمل سے فلرٹ کرنے کی شرط لگانا یا نمل کو چھیڑنے کے لیے گنڈے وغیرہ بھیجنا۔ کم از کم نمل تو یہی سمجھتی تھی کہ سب خرم نے کیا ہے، مگر اس نے رشیدہ بیگم کے پریشان ہونے کے خیال سے انہیں ان باتوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ ان سے ہر بات ڈسکس کرنا اس کی عادت تھی۔ مگر ہزارہ بے چینی کے باوجود وہ عظمت خلیل سے کچھ پوچھ نہ سکیں۔ ایک تو ویسے ہی ان سے بات کرنا رشیدہ بیگم کے لیے سوہانے روح تھا، اور اب تو جب سے نمل کینیڈا گئی تھی وہ ہر وقت ہری مرچیں چبا رہے ہوتے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ اتنے مصروف رہتے تھے کہ انہیں کھل کر غصہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، مگر وہ جتنی دیر بھی گھر میں رہتے رشیدہ کی جان عذاب کیے رہتے۔ ان کی کوشش ہوتی وہ ان کے سامنے کم سے کم جائے، مگر وہ ان کی ذات سے لاپرواہ بھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ اپنی خدمت گزار فطرت کے باعث ملازموں کی موجودگی میں بھی ان کی کوشش ہوتی کہ ان کا کام خود کریں۔ نمل ان کی اس عادت پر چڑھتی بھی تھی، مگر ان میں فرق نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ عظمت خلیل کے چائے ان کے سامنے رکھ رہی تھی جب ان کا موبائل بج اٹھا۔ اتنی صبح صبح ابرار کا فون، عظمت خلیل نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا تو رشیدہ بیگم بھی چونکنی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا دل تو ویسے ہی ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا، اب بھی کسی انہونی کا سوچ کر وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی جو فون ریسیو کر کے کہہ رہے تھے، ہیلو، ہاں، وعلیکم السلام، ہاں گھر پر ہوں، ابھی آفس کے لیے نکل رہا تھا، آخر کیا بات ہے؟ ایسے لٹ مار انداز میں جواب دے رہے تھے جیسے دوسری طرف ابرار بڑی تیزی سے ان سے ایک کے بعد ایک سوال کر رہا ہو۔ ماموں بات جو ہے وہ اتنی شرمناک ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے بتاؤں۔ ابرار نے سلام بھی اتنے غصے بھرے انداز میں کیا تھا کہ عظمت خلیل ٹھٹک گئے تھے۔ اب اس کے منہ سے ایسی بات سن کر تو وہ فوراً ازحد گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگے، کیا بات ہے ابرار، اب کیا کر دیا ہے نمل نے؟ رشیدہ بیگم کی سانس رک گئی تھی ان کے جملے اور جملے کی طرز ادائیگی پر۔ ماموں نمل وہاں صرف اور صرف گلفام سے ملنے اور اسے دیکھنے گئی ہے، ابرار نے ایسے بتایا جیسے یہ سن کر عظمت خلیل چونک اٹھیں گے، مگر عظمت خلیل نے کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ تو ابرار کا تنفس دیکھتے ہوئے اس کی پوری بات سننے کے منتظر تھے جو اصل بات سے ہٹ کر نمل کی تعریف میں رطب اللسان ہو گیا تھا۔ آخر وہ اتنی بڑی کب سے ہو گئی کہ بڑوں کے فیصلوں کو دیکھنے اور پرکھنے نکل پڑی۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے نمل یہ سب کر کے؟ آخر میں نے یہ فیصلہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، رومیلا میری بہن ہے، کوئی سڑک سے اٹھائی ہوئی لیپالک نہیں، لیکن نمل نے آپ سے ذکر تک کیے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، کیا سمجھتی ہے وہ خود کو؟ مجھے تو پتا ہے، عظمت خلیل کو اس کی بات کاٹ کر بولنا پڑا۔ وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی انہیں نیچا دکھائے؟ بھلا ہی نمل کے جانے کی وجہ انہیں بھی اس کے جانے کے بعد پتہ چلی تھی اور انہیں بھی سخت بے عزتی کا احساس ہوا تھا، مگر یہ بات دوسروں کو کیوں پتہ چلے کہ ان کی اولاد ان کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ اس طرح تو ان کی اور سبکی ہو جائے گی۔ اب یہ کہہ کر انہوں نے اپنا بھرم تو رکھ لیا تھا، مگر ابرار کا دماغ بالکل ہی گھوم گیا۔ وہ تو چلا پڑا، کیا آپ کو پتا تھا؟
تو یعنی وہ آپ کی اجازت سے وہاں گئی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ماموں، آپ اتنے بے غیرت کیسے ہو گئے؟ زبان سنبھال کر بات کرو ابرار، عظمت خلیل جلال میں آتے ہوئے بولے، مگر ابرار پر اثر نہ ہوا۔ وہ ان سے بھی زیادہ طیش میں آتے ہوئے بولا، میں زبان سنبھال کر بات کروں؟ میں؟ ارے ماموں، آپ کو نمل کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست کی بیوی نے فون کر کے نمل کے بارے میں جو بتایا ہے نا، اسے سن کر تو دل چاہ رہا ہے اسے گولی مار دوں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ عظمت خلیل کا سرخ ہوتا چہرہ رشیدہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھلا رہا تھا۔ ارے رہنے دے ماموں، آپ تو اتنے آزاد خیال ہو گئے ہیں کہ شاید نمل کی اس حرکت کا سن کر بھی آپ کہہ دیں گے مجھے پتا ہے۔ ابرار تمیز سے بات کرو اور صاف صاف کہو کیا کیا ہے نمل نے؟ عظمت خلیل چیخ کر بولے، نمل وہاں جا کر میرے دوست کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو گئی ہے کہ اس کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ فون پر اتنا رو رہی تھی کہ میں تو آپ لوگوں کو خاندانی سمجھتی تھی، عزت دار اور شریف گھرانوں کا سمجھتی تھی، اور آپ کی کزن نے آتے ہی میرے شوہر کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھی اس کی حمایت میں بول رہے ہوتے ہیں۔ جعفر کو تو میں نے فون کر کے خوب ہی سنائی ہے، میں اسے کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلا، لیکن نمل کو قابو میں رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ عظمت خلیل بے یقینی سے ابرار کی بات سنے گئے۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں اپنی بیٹی پر بڑا مان تھا یا بھروسہ تھا، لیکن انہیں لوگوں کی پہچان کافی تھی۔ اسی لیے نمل سے کئی نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود انہیں اتنا یقین ضرور تھا کہ وہ کافی اصولی قسم کی لڑکی ہے اور اس قسم کی خرافات میں نہیں پڑتی۔ خرم اس کے ساتھ پڑتا تھا، پھر بھی انہوں نے فوراً یقین کر لیا تھا کہ یہ خرم کا یک طرفہ فیصلہ ہے، کیونکہ اپنی تربیت پر بھروسہ نہ سہی، جو کام کیا ہی نہیں اس پر بھروسہ کیا کرتے۔ اپنے تجزیے پر انہیں بڑا مان تھا، اور نمل اور اس کی ماں کے لیے ان کی حتمی رائے یہی تھی کہ چاہے انہیں مارو پھینکو گھرکو خاندانی اقدار کی پاسداری، وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جو انہیں ان کی نظروں میں گرا دے۔ ایسے میں نمل کے لیے یہ کہنا کہ اس نے ایک شادی شدہ مرد اور ایک بچے کے باپ کو اداؤں کے جال میں پھانس لیا ناقابل یقین تھا۔ تمہارے دوست کی بیوی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ورنہ ماموں بس کریں، جو میں نے سنا ہے نا اسے سنانے اور سننے کے لیے پتھر جیسا کلیجہ چاہیے۔ میرے دوست کی بیوی ڈاکٹر ہے، اس کا دماغ خراب نہیں ہے جو بلا وجہ ایسی باتیں کرے۔ کچھ دیکھا ہے اس نے تبھی ایسا کہہ رہی ہے۔ ابرار میرے ضبط کو مت آزماؤ، اتنی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بتاؤ ہوا کیا ہے۔ عظمت خلیل بری طرح تپ کر بولے تو دوسری طرف ابرار بھی بھنائے ہوئے لہجے میں بولا، نمل جب جعفر کے ساتھ ایئرپورٹ سے گھر گئی تو اس کی فیملی گھر پر موجود نہیں تھی، پوری رات دونوں گھر میں اکیلے رہے ہیں۔ عظمت خلیل کو لگا کوئی بم ان کے سر پر پھٹا ہو، اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ وہ سر سے پیر تک ہل گئے۔ اب آپ خود بتائیں یہ سب بھلا کون سی عورت برداشت کرے گی؟ اگلے دن جب وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آئی تو اس نے جعفر اور نمل میں اتنی بے تکلفی اور دوستانہ انداز دیکھا کہ وہ بھڑک اٹھی۔ ایسے میں بجائے اس کے کہ نمل کچھ شرمندہ ہوتی، اس سے معافی مانگتی، وہ اسے ہی باتیں سنانے لگی۔ وہ بیچاری روتی ہوئی گھر چھوڑ کر چلی گئی، مگر جعفر کے سر پر نمل کا جادو اتنا چڑھا ہوا تھا کہ اس نے بیوی کو روکا تک نہیں۔ عظمت خلیل کے کان ایسے جھنجھنا رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر ابرار ان کی حالت کا اندازہ لگائے بغیر نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ رشیدہ بیگم تو دم بخود کھڑی عظمت خلیل کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ ابرار نمل کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، کچھ ایسا جو بہت برا اور غلط ہے، لیکن جو ابرار کہہ رہا تھا وہ رشیدہ بیگم کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب سے میں نے یہ سب سنا میرا دل چاہ رہا ہے خودکشی کر لوں، آخر نمل ہم سب کی عزت ہے۔ ماموں، آپ نے ایک جوان بیٹی کو اتنی دور تنہا کیا سوچ کر بھیجا تھا؟ یہ دیکھنے کی گلفام رومیلا کے قابل ہے یا نہیں؟ اب آپ خود سوچیں، کیا نمل کسی کے قابل رہی ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا، تو نمل کا رویہ اس سوچ میں حائل ہو رہا ہے۔ جعفر کی بیوی نے جب اتنا بڑا الزام اس پر لگایا تو اس میں سچائی تھی یا نہیں؟ نمل کو خودداری کا تقاضا پورا کرتے ہوئے فوراً واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ بے شرم اور بے حیا تو ابھی تک وہیں رہ رہی ہے۔ جعفر کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی، مگر وہ جعفر کو چھوڑ کر نہیں آ رہی۔ ابرار ایک سانس میں چیخے جا رہا تھا۔ وہ تو نمل کا فون نہیں ملا تھا، ورنہ اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے انداز میں وہ نمل پر اپنی بھڑاس نکالتا۔ اس نے جعفر سے بھی ایسے ہی بات کی تھی اور اسے کچھ بولنے نہیں دیا تھا، اور ویسے بھی جو کچھ جعفر نے کہا تھا ابرار نے اس پر کون سا یقین کیا تھا۔ جعفر نے اسے بتایا تھا اس کی بیوی کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر گھر چھوڑ دینے کی۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو بورڈنگ بھیج دیا تھا، مگر سمرین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی موڈ ٹھیک ہونے پر وہ خود ہی لوٹ آئے گی، اسے مہمانداری وغیرہ سے سخت چڑ ہے۔ اس نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں آئندہ کسی کو گھر نہ بلاؤں، ورنہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ میں اس قسم کا نہیں ہوں کہ مجھ پر شک کیا جائے۔
اور نمل تو تب سے ہوٹل میں رہ رہی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اسے سیٹ نہیں ملی، ورنہ وہ فوراً واپس آ جاتی۔ اب جو فلائٹ اسے ملی ہے اس میں 2 دن لگ جائیں گے پاکستان پہنچنے میں۔ مگر ابرار نے اس کی ساری باتیں انسنی کر دی تھیں۔ وہ تو بس روایتی غیرت مند بھائی کی طرح نمل کو قتل کر دینا چاہتا تھا، جبکہ عظمت خلیل کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات اپنی بیٹی کے متعلق سن کر بھی انہیں بیٹی کی فکر نہیں ہوئی تھی کہ جانے ابرار کا دوست کیسا آدمی تھا جو ان کی بیٹی کو اپنے خالی گھر میں لے گیا اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب بھی اسے واپس نہیں آنے دے رہا۔ انہیں بس یہ تشویش تھی کہ ابرار ایسا کیا کہے کہ ان کا دامن صاف ہو جائے۔ یہ تو وہ کہہ چکے تھے کہ نمل ان کی اجازت سے گئی ہے، اب اس بات سے تو مکر نہیں سکتے تھے، پھر کیا صفائی دے کہ ان کا نمل کو بھیجنا کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا۔ بہت سوچنے پر بھی جب ذہن کوئی اچھا سا بہانہ بنانے کے قابل نہیں ہوا تو انہوں نے چنچلا کر کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا اور اپنی بے بسی کو شدت سے محسوس کرتے دل ملا کر کھڑے ہو گئے۔ رشیدہ بیگم جو فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھی وہ اس پر ہی برس پڑے۔ وہ ڈر کے مارے ان سے کچھ پوچھ ہی نہ سکی۔ عظمت خلیل کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی ان کا چڑھا ہوا پارا ہر حد پھلانگتا بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رشیدہ بیگم کے منہ پر مارا تھا کہ رشیدہ بیگم ویل چیئر پر ایک طرف کو لڑک گئی۔ اتنا زوردار ہاتھ تھا اور اتنے غصے میں اٹھا تھا کہ رشیدہ بیگم کا پورا جبڑا ہل گیا تھا۔ ایک تھپڑ مار کر عظمت خلیل کے احساس بے بسی میں ذرا سی کمی آئی تھی تو وہ خود کو تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگے۔ ابرار کے سامنے بولنے کی جو صلاحیت سلب ہو گئی تھی وہ دوبارہ بحال ہو گئی اور وہ رشیدہ بیگم پر برس پڑے اور ابرار کی کہی ایک ایک بات دہرانے لگے۔ رشیدہ بیگم ان کی بات سن کر سفید پڑ گئی تھیں۔ وہ زوردار تھپڑ اور عظمت خلیل کا شدید ترین غصہ کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سنا تھا اسے سننے کے بعد ہر چیز ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے جب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ویل چیئر کی محتاج ہو گئی تھی، تب انہیں لگا تھا کہ زندگی میں اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آئندہ زندگی میں جتنے مسائل آئیں وہ سب اس ایک سانحہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ مگر آج اتنے سال بعد ان کی سوچ نے کروٹ لی تھی۔ آج جو صدمہ انہیں پہنچا تھا اس کے سامنے انہیں اپنی طویل عرصے کی اپاہج زندگی بھی کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ پہلی بار عظمت خلیل کے چیخنے اور بگڑنے کا ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ سن ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی جو ان کی کل کائنات تھی اس کا چہرہ گھوم رہا تھا اور وہ بت بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی اور رمیلہ اس کی کیفیت کو محسوس کر کے مسکرائی جا رہی تھی۔ آخر جب سنبل کچھ بولنے کی بجائے اسے دیکھے ہی گئی تب رمیلہ کو ٹوکنا پڑا، اب واپس بھی آ جاؤ، کب تک مراقبے میں رہو گی؟ کیا خرم نے خود تم سے یہ سب کہا تھا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ لو، پوری کہانی سننے کے بعد تم پوچھ رہی ہو کہ زلیخا مرد تھی یا عورت؟ رمیلہ نے سر پیٹنے والے انداز میں کہا، پھر قدرے شوق ہوتے ہوئے بولی، میں نے تو اسی وقت تمہیں فون کیا تھا مگر موصوفہ اپنا موبائل چارج کیے بغیر کہیں رکھ کر بھول گئیں، تب مجھے آنٹی کو فون کرنا پڑا۔ اب ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ جس کے ڈر سے سنبل یونیورسٹی سے چھٹی کیے بیٹھی ہے اس لڑکی نے نمل سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ چنانچہ بس اتنا کہا کہ اس سے کہیں ضروری اسائنمنٹ ہے، کل چھٹی نہ کرے بلکہ ہو سکے تو مجھے فون کر لے۔ لیکن تم تو بازار کے لیے نکلتی ہو تو گھر آنا ہی بھول جاتی ہو۔ میں سمجھ گئی تھی تم اپنی کزنز کے ساتھ گئی ہوگی اور وہاں سے اتنی دیر میں واپسی ہوئی ہوگی کہ مجھے فون نہیں کر سکی۔ اسی لیے جب صبح تمہارا فون آیا تو میں نے سوچا اب سب کچھ تمہیں روبرو ہی بتاؤں گی۔ اللہ کا شکر ہے تم اپنے خوف پر قابو پا کر آ گئیں، رمیلہ کہتی چلی گئی۔ میں نے کوئی قابو وابو نہیں پایا ہے، امی نے زبردستی بھیج دیا کہ بہت چھٹیاں کرنے لگی ہو۔ رمیلہ نے کسی ضروری اسائنمنٹ کا ذکر کیا ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ اور تب مجھے پتہ چلا کہ تم کتنی بہادر ہو۔ تم نے کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں اور واقعی تم چلی بھی گئیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا تم اپنا ارادہ بدل لوگی۔ خیر وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کیا خرم نے واقعی یہی الفاظ کہے تھے جو تم نے بتائے ہیں؟ سنبل ابھی تک بے یقین تھی۔ کیا ہو گیا بھائی، سب کچھ لفظ پر لفظ بتا تو دیا ہے۔ حیرت تو مجھے بھی ہوئی تھی لیکن پھر لگا کہ یہ بات تو میں نے پہلے ہی نوٹ کر لی تھی۔ رمیلہ مسکرائی، اسے مطمئن دیکھ کر سنبل بھی شوق سے باہر آنے لگی۔ اچانک ہی چھم سے خرم اور نمل ایک ساتھ کھڑے اس کے ذہن میں آ گئے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ کپل تو واقعی اچھا ہے، کافی سوٹ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دھیرج میری بہن دھیرج، اتنا تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتہ نمل مانتی بھی ہے یا نہیں، رمیلہ نے تسلی دینے والے انداز میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اسے کیا اعتراض ہوگا، اتنا تو چارمنگ ہے خرم۔ بس ایک بات پر غصہ تھا کہ اس نے نمل کے پیسے چرائے تھے تو وہ بھی اس نے کب کے واپس کر دیے۔ اب بغیر کسی تصدیق کے یہ یقین کر لینا کہ خرم نے ہی اس گنڈے کو بھیجا تھا،
یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، ایسی بدتمیزی تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، سنبل جیرا کرتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ تو ہے، چلو کہیں اور چل کر بیٹھتے ہیں، رومیلا کے اچانک کہنے پر سنبل چونک گئی۔ وہ دونوں اس وقت ڈپارٹمنٹ کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ سنبل نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں جو لڑکے کھڑے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ رومیلا نے سنبل کی پشت کی طرف اشارہ کیا تو سنبل نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لڑکے تھے مگر ان کی نظریں یہیں مرکوز تھیں اور انداز ایسے تھا جیسے ان دونوں کے متعلق ہی بات کر رہے ہوں۔ سنبل اور رومیلا دونوں ایک ساتھ کھڑی ہو گئیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئیں، لیکن بہت جلد انہیں احساس ہوا کہ وہ جہاں سے بھی گزر رہی ہیں لوگ انہیں بغور دیکھنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ تو فوراً خسر پھسر بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ سنبل نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو رومیلا لا علمی کے اظہار کے طور پر محض کندھے اچکا کر رہ گئی۔ مگر کچھ ہی دیر میں ان پر سارا ماجرا کھل گیا۔ جب وہ پیریڈ اٹینڈ کرنے اپنی کلاس میں داخل ہوئیں تو کلاس کی لڑکیاں انہیں دیکھتے ہی ان کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ تم لوگوں کے ساتھ آج نمل نظر نہیں آ رہی، ان کے انداز میں اتنا تجسس تھا اور اشتیاق کہ وہ دونوں ٹھٹک گئیں۔ کیا اس نے بھی خرم کی طرح چھٹی کر لی؟ ایک لڑکی نے کہا تو سب ہنس پڑیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ایک لڑکی بڑی سنجیدگی سے کہنے لگی، تم سب کا چہرہ تو کلیئر پہچاننے میں آ رہا ہے، مگر وہ لڑکا کون ہے جس نے نمل کو چھیڑا تھا؟ جس سے بھی بات کرو کوئی بھی اسے نہیں جانتا، وہ اس یونیورسٹی کا ہے بھی یا نہیں؟ پتہ نہیں یار، میں نے تو آج ہی اس ویڈیو کے بارے میں سنا ہے، دیکھی تو ہے نہیں جو کچھ بتا سکوں، ایک لڑکی بولی۔ اور میں تو پتہ نہیں کب دیکھ سکوں، میرے گھر میں تو کمپیوٹر ہے ہی نہیں، ایک اور نے مایوسی سے کہا۔ سنبل اور رومیلا ہونک بنی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ سب ایک سا بولے جا رہی تھیں۔ ویسے نمل نے خرم کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ ہاں وہ تو ہے، ارے اس نے مارا سو مارا، لیکن یہ مووی کس نے بنا لی اور فیس بک پر بھی ڈال دی؟ اب تو رومیلا اور سنبل کی حالت بری ہو گئی تھی۔ آخر رومیلا نے ہی خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم لوگ کیا باتیں کر رہی ہو؟ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کون سی مووی، کیسی مووی؟ کمال ہے تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہاں تو کل شام سے تمام اسٹوڈنٹس کے آپس میں میسیجز گھوم رہے ہیں، یوں سمجھ لو ہمارے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹ تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ ایک حیرانی سے بولی، جی ہاں، رات کے 1 بجے جب میں نے کمپیوٹر لگایا ہے تب تک 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس پر کمنٹس دے چکے ہیں، دوسری نے اطلاع کرنا ضروری سمجھا۔ مگر رومیلا اور سنبل کو بددستور ہونک بنا دیکھ کر آخر انہوں نے پوری بات شروع سے انہیں سمجھائی، جسے سننے کے بعد ان دونوں کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خرم پر تو شدید بوریت سوار تھی، وہ زندگی میں کبھی اس طرح منہ چھپا کر نہیں بیٹھا تھا، مگر اب جو صورتحال تھی اس میں وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل مستقل آف کر رکھا تھا تو نادر اور ہارون اس کے گھر آ گئے اس سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے اسے بتایا اس واقعے کے بارے میں پوری یونیورسٹی کو پتہ چل چکا ہے۔ پہلے دن تو سب بیٹھے اسی موضوع پر بات کرتے رہے ہیں، لیکن خرم کی طرح نمل بھی تب سے نہیں آ رہی۔ اس کی دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ ملک سے باہر گئی ہوئی ہے، مگر یونیورسٹی میں اس بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا ہے۔ سب کا خیال ہے کہ وہ گھر میں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خرم کی طرح۔ یہ بات خرم کو کسی کاری ضرب کی طرح لگی تھی، مگر وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ اپنے ارادوں کے بارے میں اس نے تب بھی انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وکی اور حمید بھی تیسرے دن اس سے ملنے آئے اور آ کر خوب سنائی، بقول ان کے وہ اس کی سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں خرم کو نمل سے بڑا سنگین قسم کا بدلہ لینا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کو تو واقعی خرم کا بھی دل چاہا کہ ایسا ہی کوئی قدم اٹھائے، کیا وہ شرافت سے بیٹھا اس کے ماں باپ کے جواب کا انتظار کرتا رہے؟ کہیں ڈیڈ کے کہے کی طرح ان لوگوں نے جواب دینے میں مہینوں لگا دیے تو یونیورسٹی میں تو سب کو ایسا ہی لگے گا نا کہ اس نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، اور کیا پتہ اتنے انتظار کے بعد اس کے گھر والے انکار ہی کر دیں اور وہ اپنی ہی نظر میں بالکل احمق بن کر رہ جائے۔ لیکن پہلے حمید اور وکی وغیرہ کے اکسانے پر وہ ایسا کر بھی گزرتا، مگر اب جب کہ سبھی اس تھپڑ کے بارے میں جان گئے تھے بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ چکے تھے، تو اب کوئی انتہائی قدم اٹھا کر بھی اس کا کھویا ہوا مقام نہیں مل سکتا تھا۔ نمل کی زندگی تباہ کر دینے کے باوجود وہ اس داغ کو نہیں دھو سکتا تھا کہ ایک لڑکی نے اسے بری طرح دھتکار دیا۔ اب تو اسے ان سارے لوگوں کے سامنے کچھ ایسا کرنا تھا کہ اس کا وقار بحال ہو جائے، اور اس کی واحد صورت اس کے نزدیک یہی تھی کہ نمل کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ مگر یہ سب اس کی خواہش کے مطابق ایک دن میں نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ قاعدے قانون کے مطابق کئی ہفتوں یا مہینوں میں ہونا تھا، اور یہی چیز خرم کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وکی اور حمید نے گھر آ کر اس کا موڈ اور بھی خراب کر دیا تھا، لہٰذا اسے ڈانٹ کر انہیں گھر سے نکالنا پڑا تھا۔ وہ دونوں تو تھے ہی پیدائشی ڈھیٹ، وہ بھی یہ کہتے اٹھ گئے، نمل نے تھپڑ مار دیا ہے تو ہم پر کیوں غصہ نکال رہے ہو؟ چلو حمید چلتے ہیں۔ جا رہے ہیں ہم، مگر زیادہ خوش مت ہونا، کل پھر آئیں گے تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔
وکی تپانے والے انداز میں کہتا چلا گیا تھا۔ خرم بھی نایا ہوا سا فرقان حسن کے سامنے پہنچ گیا جو اسی وقت آفس سے آئے تھے اور خاصے تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ڈیڈ، عظمت خلیل نے کیا جواب دیا؟ کیا ہو گیا ہے خرم؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو ہم ان کے گھر گئے ہیں۔ تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ ایسے معاملوں… مجھے نہیں سننا ایسے معاملوں میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ انہیں روز فون کر کے جواب مانگیں گے تو وہ اس رشتے پر غور کریں گے۔ خرم نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی درمیان میں کاٹ دی۔ تم اتنے گرے پڑے نہیں ہو کہ ہم روز فون کر کے انہیں یاد دلائیں۔ عظمت خلیل کو جب مناسب لگے گا وہ فون کر کے تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا تم سے ملنے کے بعد ہی ہوگا نا؟ فرقان حسن دانت پیس کر بولے۔ پہلے ہی وہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، مگر اس معاملے میں اس کی اتنی بے قراری انہیں چھنچلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ انہیں خرم سے ایسی جذباتیت اور بچکانہ رویے کی توقع نہیں تھی۔ تو چلیں، میں ابھی چل کر ان سے مل لیتا ہوں۔ خرم کا جواب انہیں سرتا پا سلگا گیا تھا، اور یہ بات ان کے چہرے سے صاف ظاہر بھی ہو گئی تھی، اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے مسز فرقان بیچ میں آ گئیں۔ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، بیٹھ جائیں، میں خرم سے بات کرتی ہوں۔ دیکھو بیٹے، تمہارا اس طرح پہنچ جانا تو کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو عظمت خلیل سے فون پر بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اصرار پر تو انہیں خوشی ہوگی کہ ہم ان کی بیٹی کو اتنے شوق اور مان سے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے خرم سے نہیں بلکہ فرقان حسن سے کہا تھا، مگر فرقان حسن کا موڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے نظریں خرم کے چہرے پر رکھی تھیں۔ مگر فرقان حسن بھی کوئی بے وقوف نہیں تھے، انہوں نے بیوی کو خرم کا حمایتی دیکھ کر قدرے مناسب لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، ایسی باتیں عورتیں کرتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہیں، تم نمل کی مدر کو فون کر لو۔ نہیں، مسز فرقان فوراً بولی، وہ تو مجھے بہت ہی مغرور لگی ہیں۔ بھائی، ہم پہلی دفعہ ان کے گھر گئے تھے اور ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ انہیں کچھ میزبانی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے، مگر وہ تو بات تک کرنے کی روادار نہیں تھی۔ ان کے صاف انکار پر خرم فرقان حسن کی شکل دیکھنے لگا، جو کچھ بے بس سے نظر آ رہے تھے، مگر خرم نے ذرا مروت نہیں برتی، بلکہ ہنوز انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا تو وہ انکار کر سکے نہ اقرار، بلکہ بیچ کی راہ ہموار کرتے ہوئے بولے، اچھا کر لوں گا، کم از کم 1-2 دن تو گزرنے دو، پھر میں فون کر لوں گا، بلکہ دوبارہ ان کے گھر چلے جائیں گے۔ نمل سے بھی تو نہیں ملے ہیں۔ وہ خرم کی بے چینی کو صرف اس کے دل کا معاملہ سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ اس کے لیے انا کا مسئلہ تھا۔ تبھی وہ ان کے منہ سے 1-2 دن والی بات سن کر اپنی ناراضگی ظاہر کرتا اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ فرقان حسن اس کی ضدی فطرت سے واقف تھے، اسے جب کسی چیز کی جلدی ہوتی تو وہ کچھ نہیں سنتا تھا، مگر یہ کوئی بازار میں رکھا اس کی پسند کا کھلونا نہیں تھا جو وہ ضروری میٹنگز کینسل کر کے اسے دلانے لے جاتے۔ یہاں معاملہ اس کی شادی کا تھا، کسی کی بیٹی کی زندگی کا تھا۔ وہ سوچنے اور فیصلہ کرنے میں جتنا ٹائم لینا چاہتے انہیں دینا چاہیے تھا، اور ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا، محض 2 دن۔ اسی لیے خرم کے خفا ہونے کے باوجود وہ اپنی بات پر قائم رہے، بلکہ اسے پلٹتا دیکھ کر اسے قائل کرنے کے لیے بولے، میں چاہ رہا ہوں ہم لوگ شفٹنگ جلدی کر لیں، بلال اختر نے تو گھر خالی بھی کر دیا ہے، وہاں جا کر دیکھنا ہے کہاں مینٹیننس ہے، کون سی چیزیں نئی خریدنی ہیں، پرانے سامان میں کیا گیا ہے، کیا لے کر جانا ہے۔ ابھی اتنا کام پڑا ہے، پہلے ان سب چیزوں سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ شادی بیاہ کے معاملات تو سکون سے بیٹھ کر طے کیے جاتے ہیں۔ فرقان حسن کہتے چلے گئے، مگر خرم رکے بغیر آگے بڑھتا رہا اور لاؤنج سے نکل کر کوریڈور میں مڑ گیا۔ فرقان حسن ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھ کر رہ گئے، جن کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اپنے جوان جہان بیٹے کو چھوٹے سے بچے کی طرح منہ پھلائے دیکھ کر وہ صرف پیار بھرے انداز میں سر ہلا کر رہ گئی تھیں، مگر کھانے کی میز پر یہ ممتا بھرا انداز تفکر میں بدل گیا جب ملازم نے آ کر کہا، خرم صاحب نے کھانے سے انکار کر دیا اور بڑی سختی سے کہا ہے انہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھنے لگیں تو فرقان حسن نے روک دیا، ابھی اس کے پاس مت جائیں، اسے اور غصہ آ جائے گا، کل صبح بات کر لیجیے گا، ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ مسز فرقان زہر مار کر کھانا کھانے لگی۔ خود فرقان حسن کو خرم سے اتنی محبت تھی کہ اس کی ناراضگی کا سوچ کر ان کے حلق سے بھی نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ اس لیے جب صبح بھی اس نے ناشتے کی میز پر ملازم کے ہاتھ یہی جواب بھجوایا تو فرقان حسن اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گئے۔ مسز فرقان بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ خرم بستر پر آڑا ترچھا پڑا تھا، انہیں دیکھ کر بھی اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فرقان حسن نے بھی کوئی بات کرنے کی بجائے موبائل نکالا اور کال ملا کر بات کرنے لگے۔ السلام علیکم عظمت صاحب۔ خرم ایک دم بستر پر اٹھ بیٹھا اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا، جو بڑی شرمندگی سے کہہ رہے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں اتنی صبح صبح آپ کو پریشان کیا، لیکن کیا کریں، صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، آپ نے تو ہماری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے۔ وہ کہہ کر دوسری طرف کی بات سننے لگے۔ خرم اور مسز فرقان بغور ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔
کیا؟ وہ تقریباً چیخنے والے انداز میں بولے تو خرم بستر سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فرقان حسن کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تھے، جیسے دوسری طرف سے وہ جو کچھ سن رہے ہوں انہیں اس پر یقین نہ آ رہا ہو۔ مسز فرقان پریشان ہو کر ان کا بازو ہلانے لگی تو وہ انہیں ہاتھ سے صبر کرو کا اشارہ کر کے دوسری طرف کی بات سنتے رہے۔ پھر بہت سوچتے ہوئے اٹک اٹک کر بولے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو کیا جواب دوں اصل میں۔ اچھا میں آپ سے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ آپ لوگ خود اپنی خوشی سے رشتہ لے کر آئے تھے، پھر اب اگر میں فوراً شادی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ عظمت خلیل کا لہجہ بڑا سنجیدہ سا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو انہوں نے ابرار سے بات کی تھی۔ جو کچھ ابرار نے کہا تھا وہ کسی بھی غیرت مند باپ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عظمت خلیل بیوی اور بیٹی کے معاملے میں تو انتہائی درجے کے غیرت مند تھے، اور پھر اس پر ان کی خودسر اور انا پرست ضدی فطرت۔ بھلا ایک تھپڑ رشیدہ بیگم کو مارنے سے ان کی ان تمام عادتوں کا مداوع ہو سکتا تھا؟ بلکہ انہیں تو لگ رہا تھا وہ رشیدہ بیگم پر ابھی ٹھیک طرح سے برسے بھی نہیں، ابھی تو ان کی بھڑاس بھی نہیں نکلی تھی کہ فرقان حسن نے صبح ہی انہیں فون کر لیا۔ ان کی آواز سنتے ہی عظمت خلیل کے ہیجان کو ایک رخ مل گیا۔ انہوں نے بغیر خرم سے ملے، بغیر اسے جانے اور اس کے بارے میں کوئی معلومات کرائے بغیر ہی ایک پل میں فیصلہ کر لیا۔ نمل کی شادی کر کے اس کے فرض سے سبکدوش ہونے کا نہیں، بلکہ اسے فوراً گھر سے چلتا کر کے اس بوجھ سے چھٹکارا پانے کا۔ وہ اگر رومیلا کے لیے اتنی دور جا کر لڑکا دیکھ سکتی ہے تو اپنے لیے اس طرح اچانک کی شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی، مگر اس کی کمزوری ان کے ہاتھ میں تھی۔ رشیدہ بیگم کو اذیت دے کر وہ نمل کو کسی کام کے لیے بھی مجبور کر سکتے تھے، اور اس طرح اسے مجبور کر کے اس کی شادی کر کے تو انہیں بے پناہ سکون ملنے والا تھا۔ ایک طرح سے حشام والے معاملے کا بدلہ بھی پورا ہو جانا تھا، گویا یک نہ شد دو شد۔ وہ یہ سب سوچ کر ہی اتنے پرسکون ہوئے تھے کہ انہوں نے تمام قاعدے قانون ایک طرف رکھ کر فرقان حسن کی بات چھیڑنے پر بڑی بے تابی سے کہا، آپ کو اتنی صبح صبح فون کرنے پر کسی شرمندگی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی گفتگو تو غیروں میں ہوتی ہے اور ہم تو سمدھیانے ہیں۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آپ ایسا کریں اگلے ہفتے بارات لے آئیں۔ عظمت خلیل کی بات پر دوسری طرف فرقان حسن حیرت کی زیادتی سے چیخ پڑے تھے۔ ان کی چیخ نے عظمت خلیل کو احساس دلایا تھا کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا، کہیں فرقان حسن کے گھر والے مشکوک ہو کر رشتہ کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے لہجے کو شگفتہ بناتے ہوئے زبردستی ہنس کر کہا، بھئی میں مذاق کر رہا ہوں، اگلے ہفتے نہ صحیح جب آپ مناسب سمجھے تب کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں رشتہ منظور ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ شادی فوراً ہو۔ عظمت خلیل آخری جملے تک پہنچتے پہنچتے دوبارہ سنجیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ رشیدہ بیگم جب تک کسی شوق میں گھری دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھی، عظمت خلیل کے اچانک ہنسنے پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی، اور جب انہوں نے ان کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا تو ان کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ وہ یہ تو نہیں سمجھی تھی کہ عظمت خلیل کس سے بات کر رہے ہیں، مگر رشتے سے متعلق بات سوائے نمل کے اور کس کی ہو سکتی تھی؟ فوری طور پر ان کا ذہن فرقان حسن کی فیملی کی طرف نہیں گیا تھا۔ انہیں تو بس یہ لگتا تھا کہ عظمت خلیل ان کی بیٹی سے انتقام لینے کے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی تھی وہ عظمت خلیل کو سلگا گیا تھا۔ تبھی دوسری طرف سے فرقان حسن کا ہچکچاتا ہوا لہجہ انہیں سپاٹ انداز میں بولنے پر مجبور کر گیا۔ اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ ان کی بات سن کر فرقان حسن کو کہنا پڑا، نہیں پریشان تو نہیں ہوں، بھلا پریشانی کیسی؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر اس طرح اچانک آپ تو ابھی خرم سے ملے بھی نہیں ہیں، اسے دیکھے بغیر آپ کا اتنی جلدی حامی بھر لینا، بلکہ جلد شادی پر اصرار کرنا مجھے حیران کر گیا ہے۔ خرم اور مسز فرقان جو پوری طرح سے فرقان حسن کی طرف متوجہ تھے، ان کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ مسز فرقان کی حیرت میں ایک تجسس تھا کہ دوسری طرف عظمت خلیل کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ خرم کی حیرت میں بے پناہ خوشی نمایاں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے چاہا تھا وہ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ وہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ شادی کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے، آپ فوراً ہاں کر دیں، مگر فرقان حسن پوری طرح سے عظمت خلیل کی طرف متوجہ تھے کہ اس وقت اگر خرم انہیں ٹوکتا تو وہ چڑ جاتے، لہٰذا خرم نے بمشکل اپنے اوپر ضبط کرتے ہوئے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا اور دیکھنے لگا کہ وہ خود کیا کہتے ہیں۔ مگر دوسری طرف کی بات سننے میں مصروف جہاں عظمت خلیل کہہ رہے تھے، خرم سے خاص طور پر مجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، جو باتیں مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنی تھی وہ معلومات میں کروا چکا ہوں۔ بھئی قدرتی سی بات ہے، اپنی بیٹی اپنے لگتے جگر کو کسی کو سونپنے سے پہلے انسان 100 طرح سے پرکھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے، اور میری تو ایک ہی اولاد ہے، لیکن میں ایک اولاد کو اپنے لیے ہوا نہیں بناؤں گا۔ اگر صحیح وقت پر اس کا مناسب رشتہ آ رہا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں فوراً اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اسے خود سے کبھی جدا نہ کروں۔
باتیں بنانے میں تو عظمت خلیل کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ فرقان حسن جو تھوڑی دیر پہلے ان کی بات سن کر الجھ گئے تھے، اب ان کی اعلیٰ سوچ کے متعلق جان کر قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولے، بات تو آپ کی بالکل برحق ہے، مگر آپ نے فوراً شادی کے لیے اس طرح کہا کہ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ اصل میں خرم بھی تو ہماری ایک ہی اولاد ہے، ہمارے تو بہت ارمان ہیں، اور پھر اگلے کچھ دنوں میں ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں، اس میں اتنی مصروفیت ہوگی کہ… ارے نہیں بھائی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ آپ واقعی اگلے ہفتے بارات لے آئیں، یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، لیکن یہ میں ضرور چاہوں گا کہ شادی جلد سے جلد ہو، عظمت خلیل نے بات سنبھالتے ہوئے ضرورت سے زیادہ خوشگوار لہجے میں کہا۔ رشیدہ بیگم ابھی تک ہراساں انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے مبارکباد کے بھرپور تبادلوں کے بعد فون کر کے ان کی جانب دیکھے بغیر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، اور وہ اپنی جگہ ششدر سی جمی رہ گئیں۔ جب دوسری طرف فرقان صاحب نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا تو ان پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عظمت خلیل نے رشتہ قبول کر لیا؟ مگر وہ تو خرم سے ملے بھی نہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کب شادی کرنا چاہتے ہیں؟ مسز فرقان اپنی عادت کے مطابق شروع ہو چکی تھی اور فرقان حسن کو بولنے کا موقع دیے بغیر پوچھے جا رہی تھی کہ خرم کے ایک سوال نے ان کی زبان کو بریک لگا دیے۔ اگر وہ فوراً شادی کے لیے کہہ رہے تھے تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ آپ کو حامی بھر لینی چاہیے تھی۔ فرقان حسن اور مسز فرقان ایسے اسے دیکھنے لگے جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ واٹ ہیپن ڈیڈ، میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، آپ شادی کے لیے ہاں کر دیں اور کوئی بھی نزدیک کی تاریخ رکھ لیں۔ اگر اسی مہینے شادی ہو جاتی ہے تو دیٹس گریٹ، شفٹنگ کا کیا ہے، ہم بعد میں کر لیں گے۔ خرم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو فرقان حسن نہایت سپاٹ لہجے میں چبا چبا کر بولے، برخوردار پہلے کچھ بن تو جاؤ، اس قابل تو ہو جاؤ کہ اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکو، پھر شادی کی بات کرنا۔ رشتہ تم کر رہے ہو ایک اتنے امیر گھرانے کی لڑکی سے اور خود کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے تو شوق ہی بہت مہنگے ہوں گے، اور چلو شوق کو چھوڑ بھی دیں تو تم ابھی اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے۔ سچ پوچھو تو دوران تعلیم میں منگنی کے بھی خلاف ہوں، کیونکہ اس طرح انسان کی توجہ اور یکسوئی متاثر ہوتی ہے، مگر تمہیں پریشان دیکھ کر میں نے اس کے والدین سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ تم اس طرف سے مطمئن ہوگے تو اپنے کریئر پر دھیان دو گے۔ لیکن ایک بار تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی تو پھر تو تمہارا کریئر یہیں ختم ہو جائے گا، کم از کم کچھ سالوں کے لیے تو تم پڑھائی وغیرہ سب بھول ہی جاؤ گے، اور کچھ سالوں بعد جب تمہیں عقل آئے گی تب تک تم اس لڑکی کے لیے دل میں اپنے لیے عزت و احترام سب کھو چکے ہوگے، کیونکہ باپ کے پیسے پر عیش کرنے والے شوہر کی بیوی کے دل میں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ فرقان حسن اتنی سنجیدگی اور گمبھیرتا سے بول رہے تھے کہ خرم کچھ کہہ ہی نہ سکا، حالانکہ وہ ایک زوردار بحث کے موڈ میں تھا، مگر ایک تو مسز فرقان کا ارادہ سمجھتے ہوئے اسے جو تنبیہی نظروں سے دیکھ رہی تھی، دوسرے اسے لگ رہا تھا اس وقت فرقان حسن کو ناراض کرنا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ وہ اپنی منگنی کے لیے تیار تھے، فی الحال یہی بہت تھا، زیادہ کے لالچ میں کہیں جو ہے اس سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔